حمزہ ناصر آفیشل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ بلکہ نماز تو آگے آتی جب انسان وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے۔ جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان ابن عفان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے۔ لوگ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا الا تسألونی ما اضحکک، تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کی ما اضحکک یا رسول اللہ، حضور آپ ارشاد فرمائے نا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه وإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك۔ فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پانی منگوا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے، نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گناہگار کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے۔ بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص اس کی صفائی ستھرائی کرے، ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج القمامۃ منہا مہور الحور العین، جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوڑا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھینکے تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی حوروں کا حق مہر ہے۔ یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسجد سے جو آپ کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں یہ جنتی حور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، کس لیے یذکر فیہ، تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو، فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر، یعنی حجم میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، علماء نے یہ لکھا ہے یہ نہ کہو فلاں مسجد چھوٹی ہے یا فلاں مسجد بڑی، یہ نہ کہو، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے، سارے بڑے ہیں۔ یہ کہو فلاں میں نمازی زیادہ آتے ہیں، فلاں میں نمازی تھوڑے آتے ہیں، نمازیوں کی گنجائش کم ہے فلاں میں، اور فلاں میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے، یہ کہو۔ بعض ہم عموماً ہمارے ہاں روزمرہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد، چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو، جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ واصف علی واصف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شے چھوٹی نہیں ہے، کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے۔ جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا، ورنہ کوئی بھی شے کارخانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے، ہر شے باعظمت ہے۔ تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کہو گنجائش اس میں تھوڑی ہے نماز میں۔ حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟
تو انہوں نے جواب عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے آپ ہی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا سال میں نے زیادہ گزارے لیکن بڑے آپ ہی ہیں۔ تو جب نسبت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے۔ تو علماء نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد، بلکہ کہو فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے، جس جگہ پیشانی رکھنی ہے، اللہ اکبر، وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے۔ بلکہ فرمایا کہ خیر الاماکن، بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یعنی بازار ہیں۔ حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ، بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ گو ہمارا انداز اس سے مختلف ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس پلٹو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھی جس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، تو فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے۔ باقی رہی بات نماز کی، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل کل یوم 5 ما تقول ذلك یبکی من درنہ قالوا لا یبکی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ فرمایا صحابہ ایک بات تو بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، جو شخص 5 گانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے 5 گانہ نماز کا مزاج بنا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ اولاد بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے نیک صالح اعمال، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ ثم ایو، صحابہ نے عرض کی حضور پھر اس کے بعد؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز کے بعد سب